کیف یکون للمشرکین، کیوں کر ہوگا مشرکوں کے لیے عہدن کوئی عہد، عند اللہ اللہ کے پاس، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے پاس۔ کیوں کر ہوگا یعنی اتنی عہد شکنی، وعدہ خلافی اور اتنی دشمنی رکھنے کے بعد وہ عہد کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ الا الذین، مگر وہ لوگ، عاہدتم جن سے تم نے معاہدہ کیا، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس۔ وہ مشرکین ابھی بھی اپنے عہد پر قائم ہے، لہذا ان کا عہد برقرار ہے جب تک کہ ان کی میعاد پوری نہ ہو جائے۔ وہ بنی کنانہ تھے اور بنی دمرہ تھے، یہ دو قبیلے تھے کہ جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری کی اور عہد شکنی انہوں نے نہ کی۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں، فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو تم ان کے لیے قائم رہو، یعنی جب تک وہ عہد نہ توڑیں تم عہد نہ توڑنا۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، یعنی عہد کی پابندی کرنا یہ متقیوں کا طریقہ ہے۔ تو اے مسلمانوں تم متقی ہو، لہذا تم اپنی طرف سے عہد شکنی نہ کرنا۔ کیف، بھلا کیوں کر وہ عہد پورا کریں گے اور کیسے قول پر قائم رہیں گے؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پائیں، لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمہ، تو نہ رشتہ داری کا کچھ لحاظ کریں تم میں اور نہ ہی کسی عہد کا لحاظ کریں۔ یعنی یہ مشرکین مکہ تمہارے اتنے دشمن ہیں کہ انہوں نے اگر تم سے عہد بھی کیا تو مجبوری میں کیا، اور اگر کبھی یہ تم پر قابو پا لیں تو یہ تمہیں قتل کرنے میں کوئی بھی لحاظ نہیں کریں گے، چاہے تم ان کے قریبی رشتہ دار ہو، چاہے تم سے انہوں نے عہد کیا ہو۔ تو جب ان کے دلوں میں تمہارے لیے اتنی دشمنی پائی جاتی ہے تو یہ مشرکین مکہ عہد پر کیسے قائم رہ سکیں گے؟ لہذا انہوں نے جہاں موقع ملا وہاں عہد شکنی کی۔ یردونکم بافواہہم، وہ تمہیں راضی کرتے ہیں اپنے منہ کی باتوں سے، یعنی اچھی اچھی باتیں کر کے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وتأبى قلوبہم، حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں، دل نہیں مانتا ان کا کہ وہ تم سے کوئی عہد کریں، تو وہ زبان سے تو یہ کہتے ہیں لیکن دل میں تمہارے لیے بغض ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان مشرکین مکہ میں سے اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں، کہ عہد کو توڑتے ہیں، کفر میں سرکشی کرتے ہیں، بے مروت ہیں، جھوٹ بولنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کی۔ اشتروا، خرید لیا، حاصل کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بدلے، ثمنا قیمت، قلیلا تھوڑی، یعنی دنیا کے تھوڑے سے نفع کی خاطر انہوں نے قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا تھا وہ عہد ابو سفیان کے کہنے پر اور لالچ دینے پر انہوں نے توڑ دیا۔
تو جب اتنے یہ دنیا کے مت والے ہیں تو ان سے کسی بھی عہد کی پابندی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابو سفیان جب مسلمان نہیں تھے اور کافروں کے سردار تھے تو انہوں نے مختلف قبیلے والوں کو لالچ دی تھی۔ انہوں نے کہا میں تمہیں اتنا مال دوں گا، تم رسول اللہ سے عہد توڑ دو۔ تو تھوڑے سے مال کی خاطر انہوں نے رسول اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ فصدوا عن سبیلہ، بس ان لوگوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک وہ بہت برے کام کیا کرتے تھے۔ یہ تمہارے بڑے دشمن ہیں۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، مومن کے مسئلے میں نہ تو وہ رشتہ داری کا لحاظ کریں اور نہ ہی کسی عہد کا لحاظ کریں۔ پھر وہی بات بتائی گئی کہ مشرکین مکہ ایسے دشمن ہیں کہ تم پر قابو پالیں تو نہ رشتہ داری دیکھتے ہیں نہ عہد کو دیکھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ سرکش ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیتیں کھول کھول کر تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وَإِن نَكَثُوا، اور اگر وہ توڑ دیں، نَكَثُوا وہ توڑ دیں، أَيْمَانَهُمْ اپنی قسموں کو، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ عہد کر لینے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں وہ تانا دیں، فَقَاتِلُوا تو لڑو، أَئِمَّةَ الْكُفْرِ کفر کے سرداروں سے، یعنی ان کا عہد قائم رہے گا اس وقت تک جب تک وہ عہد کو نہ توڑیں، لیکن اگر وہ اپنی قسموں کو، عہد کو توڑ دیں اور کھلے عام دین اسلام پر تانا دیں، اعتراض کریں، تو پھر ان کے بڑے بڑے سرداروں سے جنگ کی جائے گی اور ہمارا ان سے کوئی عہد باقی نہ رہے گا۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزان العرفان میں فرماتے ہیں، جو کافر ذمی، یعنی جو اسلامی ملک میں رہتا ہو اور وہ جزیہ بھی دیتا ہو اور اسلامی ملک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہو، لیکن وہ کافر ذمی دین اسلام پر ظاہر طعن کرے، سر عام دین اسلام کو برا کہے، تو اس کا عہد باقی نہیں رہتا اور وہ ذمے سے نکل جاتا ہے، پھر اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر نہیں ہوگی اور اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جو ذمی کافر جو ہمیں جزیہ دیتا ہے اور ہم نے اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن اگر وہ رسول اللہ کی گستاخی کرے گا تو اس کا قتل پھر جائز ہوگا۔ انہم لا ایمان لہم، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جن کی قسمیں کچھ بھی نہیں ہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آئیں، یعنی جو اسلام تانا دے اس کی قسم کا اب کوئی اعتبار نہیں، اور یہ جنگ کرنا اس لیے ہے لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آئیں، یعنی کفار سے جو ہم جنگ کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر سے باز آئیں اور بد اعمالیاں وہ نہ کریں۔ الا تقاتلون قوما، کیا تم اس قوم سے نہیں جنگ کرو گے، نقضوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا،
وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، قسموں کو توڑ دیا، اس سے مراد ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے صلح کی تھی، اور پھر انہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا، اور مسلمانوں کے جو حلیف تھے خزاعہ، ان کے مقابلے میں بنی بکر کی انہوں نے مدد کی، اور صلح حدیبیہ کا یہ قانون تھا کہ نہ تو یہ مسلمان کے دشمن کی مدد کریں گے، اور نہ ہی جو مسلمانوں کے حلیف کا دشمن ہوگا۔ حلیف کسے کہتے ہیں؟ جس سے مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہو، تو مسلمانوں کے حلیف کے دشمن کی وہ مدد نہیں کریں گے۔ تو خزاعہ جو تھے وہ مسلمانوں کے حلیف تھے، اور ان کے دشمن تھے بنی بکر، تو انہوں نے بنی بکر کی مدد کی، لہذا معاہدہ انہوں نے توڑ دیا۔ تو فرمایا اب تم ان لوگوں سے کیوں جنگ نہیں کرو گے، یعنی یقیناً تمہیں چاہیے کہ تم ان سے جنگ کرو۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو مکے سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ دار الندوہ میٹنگ روم میں انہوں نے باہمی جو مشورہ کیا تھا، جس کا ذکر ہم نے سماعت کیا، اور انہوں نے مشورہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے پر انہوں نے گویا کیسے حالات پیدا کیے کہ رسول اللہ پھر مکہ چھوڑ کر مدینہ اب تشریف لائے، تو کن کی وجہ سے؟ ان کافروں کے ظلم کی وجہ سے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، حالانکہ انہی کی طرف سے پہل ہوئی ہے، ساری مار دھار ظلم و ستم انہوں نے کیا ہے، لہذا یہ کسی نرمی کے مستحق نہیں ہیں۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کیا تمہیں ان سے جہاد کرنے میں ڈر لگتا ہے؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، یعنی تمہیں اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم، اے مسلمانوں ان کافروں سے جہاد کرو۔ یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے۔ عذاب تو اللہ دے گا، لیکن تم کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذریعہ بنا دے گا، تو تمہیں ثواب مل جائے گا۔ وَيُخْزِهِمْ، اور اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اس جہاد کی برکتوں سے مومنوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، ان کا جی ٹھنڈا ہوگا۔ جب وہ کافروں کو ذلیل دیکھیں گے تو ان کے حوصلے اور مضبوط ہوں گے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور مسلمانوں کے دلوں کی گھٹن اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور جسے اللہ چاہے گا توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جیسے حضرت ابو سفیان، حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، حضرت سہیل بن عمرو، یہ تینوں کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے، انہیں اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور وہ ایمان لے آئے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ ام حسبتم، اے مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھا ہے، ان تترکو، کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، تمہارا امتحان ہوگا، تمہیں آزمائشوں سے گزرنا ہے، مشکلات پریشانیاں آئیں گی، تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کی پہچان نہیں کروائی، یعنی امتحانات آئیں گے
اور پھر اللہ کے نیک بندے جہاد کریں گے، اپنی جان اپنے مال کا نذرانہ پیش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھائے گا کہ دیکھو یہ ہیں میرے پیارے بندے کہ جو میری خاطر ہر تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان لوگوں کی پہچان نہیں کرائی کہ جو اللہ اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے۔ ولیجہ کے معنی ہے رازدار۔ دوست جو ہے وہ رازدار ہوتا ہے، چونکہ اٹھنا بیٹھنا محبت کے تعلقات ہوتے ہیں تو بہت سارے راز کی باتیں انسان دوست سے کہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا اور پھر اللہ لوگوں کو دکھائے گا کہ کون جہاد کرنے والے ہیں، کون اللہ اور اس کے رسول سے اور مومنین سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔